بڑا ہی بار افروز واقعہ درود پاک کی مشہور و معروف کتاب آب کوثر میں بھی لکھا گیا اور بڑی بڑی کتابوں میں علماء نے لکھا. ماجرا آج سے کچھ صدیوں پہلے کا ہے. ایک دوست نے اپنے دوست سے قرض لیا اور وہ قرض تھا 3000 دینار 3000 دینار. ٹائم پورا ہو گیا, قرضہ دینے کی باری آئی تو دوست نے کہا کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں, میں ابھی قرضہ نہیں لوٹا سکتا. دوسرے دوست نے اس کو تھوڑا سا ٹائم دے دیا کہ ٹھیک ہے اتنے ٹائم بعد دے دینا. وہ ٹائم بھی گزر گیا, اب پیسے لوٹا دو. وہ کہتا اب بھی پیسے نہیں ہیں, میرا بزنس کولیپس ہو گیا ہے, میں برباد ہو گیا ہوں, میں پیسے نہیں دے سکتا. اب اس دوست نے عدالت میں جا کر کیس کر دیا کہ جج صاحب میرے پیسے نہیں دے رہا, میرے پیسے لوٹائیں. اب کیا ہوا, جج نے اس کو بلایا, کہا بھائی پیسے دینے ہیں, کہاں دینے ہیں, کیوں نہیں دیتے, اب بزنس نہیں ہے کیسے پیسے لو. تو اس نے کہا کہ پھر ایسا کرو کہ 30 days کا ٹائم ہے, ود ان 30 days اگر تم نے پیسے نہیں لوٹائے تو تمہیں جیل میں ڈال دیا جائے. اب اس شخص عدالت سے باہر آیا اور سوچنے لگا کہ پیسے تو ہے نہیں, 30 دن میں کہاں سے لاؤں گا, سارا بزنس کولیپس ہو گیا, ایوری تھنگ از گون. اب اس نے کیا کیا, اب اس شخص نے کیا کیا, اس نے یہ حدیث پاک کتابوں میں پڑھی ہوگی. علماء کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس نے حدیث پڑھی ہو کہ جب کوئی بندہ مصیبت میں ہو, پریشانی میں ہو, تو اس کو چاہیے کہ مجھ پر درود پڑھے, کیونکہ جو درود پڑھتا ہے وہ درود پاک مصیبت اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے. اب اس بندے نے کیا کیا, کمال کیا کہ وہ ڈیلی صبح سے شام درود پاک پڑھے رہا. ایک دن گزرا, 2 دن گزرے, 10 دن گزرے, 20 دن گزر گئے, کتابوں میں لکھا 27 دن گزر گئے, 28ویں رات آ گئی. اب درود پڑھتا رہا, ٹائم ختم ہونے والا ہے, عدالت میں پیش ہونا ہے پیمنٹ کرنے کے لیے. خواب میں اس بندے کو ایک آواز آئی کہ گھبراؤ نہیں, علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ, وہ تمہارا قرضہ ادا کر دے. یہ بندہ صبح اٹھا سوچنے لگا پتہ نہیں کس کی آواز تھی, اور کسی آواز پر تو میں کسی کے پاس نہیں جا سکتا. 28واں دن بھی گزر گیا درود پاک پڑھتے ہوئے. 28ویں دن کے بعد 29ویں رات آئی, اور جب 29ویں رات آئی تو آنکھیں تو بند ہوئی, قسمت جاگ اٹھی. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا گھبراؤ نہیں, علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ, وہ تمہارا قرضہ ادا کر دے گا. یہ بندہ جب صبح اٹھا تو ویری فریش, آقا کی زیارت ہو گئی, مگر پھر خیال آیا کہ نبی پاک نے فرما تو دیا ہے کہ علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ, ٹھیک ہے وہ منسٹر بھی ہے, وہ مدد کر بھی دے گا, لیکن اگر اس نے کوئی پروف مانگا تو میرے پاس کیا پروف ہوگا کہ نبی پاک کی مجھے زیارت ہوئی ہے. کوئی بھی آ کر کہہ دے کہ مجھے آقا کی زیارت ہوئی ہے, تمہارے پاس بھیجا ہے, مدد کرو, اٹس ناٹ ایزی. 30th نائٹ آ گئی, 29واں دن گزرا, اسی تذبذب میں, اسی ہیزیٹیشن میں, جاؤں نہ جاؤں, جاؤں نہ جاؤں. آخری رات درود پڑھتے پڑھتے سویا, آقا پھر خواب میں تشریف لائے. اور اب نبی پاک نے فرمایا علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ, وہ تمہارا ڈیٹ جو ہے, تمہارا قرض جو ہے ادا کر دے گا. کہ حضور میں چلا جاتا مگر میرے پاس کوئی پروف بھی تو ہونا, کوئی نشانی تو ہو, میں کیا کہوں گا اس کو کہ نبی پاک نے بھیجا ہے. اللہ اکبر. پیارے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے, اس کو جا کر کہنا کہ آپ روزانہ فجر کے بعد 5000 مرتبہ درود پڑھتے ہیں, یہ راز آپ جانتے ہیں اور آپ کا رب جانتا ہے, اور کوئی نہیں جانتا. اس وزیر کو جا کر یہ بتانا. اب یہ صبح صبح وزیر کے پاس پہنچ گیا. یاد رہے یہ وہی دن ہے کہ جس دن اسے عدالت میں جا کر پیش ہونا ہے, وہی مارننگ وزیر کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ حضور میں آپ کے لیے ایک بڑا امپورٹنٹ میسج لایا. وزیر نے کہا اچھا بتاؤ کس کا میسج لایا. کہا نبی پاک کا پیغام. کہا اچھا, پیارے آقا علیہ السلام کا پیغام لایا ہو, کوئی دلیل, کوئی ایویڈنس, کوئی پروف. کہتے ہیں ہاں خالی نہیں آیا, آقا نے دلیل بھی دی ہے. پروف یہ ہے کہ آپ روزانہ 5000 ٹائمز 5000 بار درود فجر کے بعد پڑھتے ہیں. جب تک آپ کے 5000 درود نہیں ہوتے آپ کسی سے بات نہیں کرتے, اور یہ راز اونلی آپ جانتے ہیں اور آپ کا رب جانتا ہے. وزیر تو اپنی سیٹ سے کھڑا ہو گیا, یہ واقعی وہ اس کا راز تھا کہ وہی جانتا تھا. مرحبا یا رسول اللہ کا اس نے نعرہ لگایا. کہیے کیا حکم ہے.
تو حضور مجھ پر 3000 دینار کا قرض ہے، آج آخری دن ہے، اگر آج میں نے جا کر عدالت میں یہ پیسے جمع نہ کرائے تو مجھے گرفتاری دینی پڑے گی۔ آقا نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرا قرض ادا کریں۔ عاشق رسول تھا، نبی پاک کا حکم تھا، اپنے کمرے میں گیا، واپس آیا اور 3000 دینار لے کر نہیں آیا، وہ 9000 دینار لے کر آیا۔ کہتا پہلے 3000 تو نبی پاک کا حکم تھا، لبیک یا رسول اللہ، پہلے تو یہ دے دیجیے۔ 3000 آپ میرے گھر آئے، اتنی پیاری خبر سنائی، یہ اس کا تحفہ ہے، اور مزید 3000 لے جائیے، اس سے کوئی کاروبار شروع کیجیے، بچوں کے لیے کوئی کام کاج کیجیے، اور ایک اور وعدہ کر دیجیے کہ زندگی میں اب کبھی بھی آپ کو کوئی کام ہوگا میرے پاس آئیں گے، آئی ایم یور بردر ناؤ، میں تمہارا بھائی ہوں۔ یہ دیوانہ خوشی خوشی عدالت پہنچا۔ اچھا، عدالت میں عجیب منظر تھا، ایوری بڈی ایکسپیکٹنگ اوور دیئر، سارے لوگ ادھر یہ سوچ رہے تھے کہ غریب آدمی ہے، پیسے تو تھے نہیں، اس نے آگے آج گرفتاری دینی ہے۔ یہ گیا اور جاتے ہی اس نے جج کے پاس 3000 دینار جمع کرا دیے۔ جج نے کہا پیسے تو بعد میں لیں گے، پہلے بتاؤ آئے کدھر سے؟ تم تو کہتے کاروبار نہیں، کولیپس ہو گیا ہوں، برباد ہو گیا ہوں، اتنی بڑے پیسے 30 دن میں کیسے آ گئے؟ اب اس عاشق رسول نے بڑی عدالت میں اپنا واقعہ سنایا، گویا اس نے، وہ کہتے ہیں نا زبان حال سے نہیں، زبان کار سے نہیں، زبان حال سے کہا ہوگا کہ یہ تو اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں، ساری بات سنا دی۔ اچھا، اس زمانے کے لوگ کیسے عاشق ہوتے تھے؟ جو جج تھا وہ بھی اپنی سیٹ سے کھڑا ہوا اور اپنے کمرے میں چلا گیا ڈیورنگ دا کورٹ، عدالت کے دوران، اور واپس 3000 دینار لے کر آیا اور کہتا ہے سارا ثواب علی بن عیسیٰ لے جائے گا، میں بھی تو نبی پاک کا غلام ہوں، تمہارا قرضہ میں ادا کر دیتا ہوں۔ اس لیے جج نے وہ پیسے بھی اس کے ہاتھ میں دے دیے۔ اب جس نے کیس کیا تھا وہ بھی سارا منظر دیکھ رہا تھا، وہ بھی پیارے آقا کا امتی، غلام، مسلمان، کہتا رکو تو صحیح، مجھے بھی تو بات کرنے دو۔ اتنا کرم ہے اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، کاغذ قلم لائیے، میں اپنا قرضہ ہی معاف کر دیتا ہوں۔ اس نے قرضہ معاف کر دیا۔ اس بیچارے نے جج صاحب کو کہا جج صاحب 3000 واپس لے لیں، سارا تو قرضہ ہی معاف ہو گیا۔ جج صاحب نے بھی کمال کی بات کی، فرماتے ہیں کہ جو پیسے نبی پاک کے نام نکالے تھے میں اس کو واپس نہیں لیتا، یہ پیسے بھی تم ہی ساتھ لے جاؤ۔ اب کتابوں میں لکھا کہ وہ بندہ ایک رات پہلے 3000 دینار کا مقروض تھا اور آج صبح بچوں کے لیے 12000 دینار لے کر جا رہا۔ یہ ہے درود پاک۔ شاعر لکھتے ہیں نا، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ آپ پریشان ہیں، بیمار ہیں، قرضے میں ہیں، فیملی پرابلم ہے، واٹ ایور، درود پاک ایک ایسا کام ہے کہ اگر آپ اس کو پڑھتے چلے جائیں، کرتے چلے جائیں، آپ کے قرضے اتر جائیں گے، آپ کی بیماریاں دور ہوں گی، آپ کی بے اولادیاں دور ہوں گی۔ نبی پاک کے نام میں اللہ نے بڑی تاثیر رکھی، مگر آج پرابلم یہ ہے نیچے اسلامی بھائی، یہ میں نئی باتیں نہیں کر رہا، آپ مسلمان ہیں، آپ سب کو پتا ہے کہ درود پاک کتنا بڑا وظیفہ ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہماری بڑی اکثریت فضول باتوں میں، گپ شپ میں، سوشل میڈیا پر، ٹی وی کے آگے بیٹھ کر گھنٹوں ضائع کر دے گی، مگر درود پاک پڑھنے کا ٹائم نہیں نکلتا۔ صرف اگر میں آج کے دن کا پوچھوں، ابھی لائیو بھی یہ بیان سوشل میڈیا پہ جا رہا ہے، اگر سوشل میڈیا کے ناظرین سے پوچھوں، ادھر جو ہم سارے بزنس کمیونٹی کے لوگ جمع ہوئے ہیں برسلز، بیلجیم میں، تو اپنے آپ سے بھی ہم پوچھیں کہ آج کے دن، چلے باقی زندگی کو چھوڑ دیں، آج 21 تاریخ ہے نا، آج 21 اپریل کو مارننگ سے لے کر ایوننگ تک میں نے کتنی بار درود پاک پڑھا؟ اپنے آپ سے پوچھیں۔ ہمارے دن گزرتے جا رہے ہیں، ہم قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، مگر ہماری نیکیوں میں اضافہ نہیں ہو رہا۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہر گزرنے والا دن میری نیکیاں بڑھتی رہیں، ذکر بڑھتا رہے، درود بڑھتے رہے، نمازیں بڑھتی رہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں جب ان کا امتحان قریب آتا ہے، ہم سب نے اسٹوڈنٹ لائف گزاری ہے، ٹھیک ہے، اسکول میں، مدرسے میں، جیسے جیسے امتحان قریب آتا گیا ہماری ٹینشن بڑھتی گئی، اور جب 1-2 دن رہ گئے امتحان میں تو رات نیند بھی نہیں آتی تھی، رات بھر تیاری، کیوں؟ ایگزام سر پر ہے۔ ہم مسجدوں میں جاتے ہیں آج کل، ہمیں کیسے پتا چلتا ہے؟ پتا ہے دعوت اسلامی کی میں جب کہیں بیان کرنے جاتا ہوں تو پرچی کہیں نہ کہیں سے آ جاتی ہے، حضور دعا کر دے، امتحان ہو رہے ہیں، اللہ کامیابی دے، تو پتہ چل جاتا
स्टूडेंट्स को बड़ी टेंशन होती है अपने इम्तिहान की। तो जब दुनिया का इम्तिहान आया तो हमारी टेंशन बढ़ी, नींद उड़ गई, तैयारी की फिक्र। आपको पता है डेली मैं और आप अपने कब्र के इम्तिहान के करीब हो रहे हैं। आज का दिन गुजरा, मैं एक और दिन कब्र के करीब पहुंच गया ना, है ना? लेकिन क्या मेरी तैयारी बढ़ी या मेरी गफलत बढ़ी? अपने आप से पूछिए कि हर गुजरने वाला दिन, अकल तो ये कहती है कि जितना मैं कब्र के करीब हो रहा हूं उतना मेरी आखिरत की तैयारी बढ़नी चाहिए थी। मगर अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती ये है, अफसोस ये है कि हर गुजरने वाला दिन, कभी एक ही दिन का मैं एनालाइज कर लूं ना कि ये दिन गुजरा, नेकियां बढ़ी या गुनाह बढ़े, ऐसा लगता है कि दिन गुजरता है और नाफरमानी में और इजाफा हो जाता है, कुछ और गुनाह बढ़ जाते हैं, कुछ और खताएं बढ़ जाती हैं। कितनी बड़ी बेवकूफी है ये। अल्लाह करे कि मैं और आप अपनी आखिरत की तैयारी की फिक्र करें, दुरूद पाक की कसरत करें, अल्लाह का जिक्र करें, नमाजों की पाबंदी करें, फजूल बातों से बचाएं अपने आप को। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज जो बयान में मैं टॉपिक जो आज मौजू लेकर आया, ये वन ऑफ द यूनिक टॉपिक है। मैं बड़ी तवज्जो चाहूंगा। आज के दौर में नेकी कमाना बड़ा मुश्किल है। आज के दौर में सवाब करना वाकई बड़ा मुश्किल है। शैतान ऐसे प्लानिंग किए बैठा है कि ना नमाज पढ़ने देता है, तो नमाज पढ़ ले तो उसको रोजा नहीं रखने देता, रोजा रख ले तो सदका से रोकता है, ज़कात से रोकता है। अच्छा नेकियां कर ले तो बुराइयों में भी लगा देता है, बेहयाइयों में लगा देता है। नौजवान नस्ल आज बड़ी मुश्किल है, उसको जनाब मस्जिद की तरफ नहीं आते। लेकिन आज मैं तस्वीर का एक और रुख आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि सिर्फ नेकियां करना ही जरूरी नहीं है। अव्वल तो पहले नेकियां करनी है, लेकिन उसके बाद हमें अपनी नेकियों की हिफाजत भी करनी है। शैतान जो है ना, उसके बारे में समझो, ये इतना खतरनाक दुश्मन है। कुरान में अल्लाह फरमाता है इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक है शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, ओपन एनिमी। अब मैं आज इसके कुछ वार आपको बताता हूं। सबसे पहले एक वाकया सुनाता हूं ताकि अंदाजा हो कि आज मैं कहना क्या चाहता हूं। ये कितनी बड़ी महरूमी वाली बात है अगर हम इसको नहीं समझेंगे और शैतान से अपने आप को सिक्योर नहीं करेंगे। एक शख्स है, जरा इमेजिन करें, उसने प्लान किया कि मेरी बच्ची अभी छोटी है और इसकी शादी में अभी 15 साल लगेंगे और जब शादी करूंगा तो मुझे अच्छी खासी अमाउंट चाहिए। तो उस शख्स ने क्या किया, एक बड़ा सा बॉक्स बनाया घर में लकड़ी का और रोजाना अपनी आमदनी में से, आप चूंकि यूरोप में है तो समझना आसान होगा, 10 यूरो डालने लगा। डेली 10 यूरो। थोड़े बहुत पैसे बचते तो फिर मजीद 50 यूरो डाल देता। और कभी कभी उसका शॉपिंग का जी चाहता, कभी उसको कोई परचेज करने को जी चाहता, रेस्टोरेंट में जाने को जी चाहता। वो कहता नहीं यार, बच्ची को शादी के लिए आज रेस्टोरेंट में जाके 50 यूरो खर्च करने से बेहतर है मैं बॉक्स में 50 यूरो डाल देता हूँ। 15 साल तक वो डब्बा भरता रहा। आफ्टर 15 ईयर्स बच्ची भी बड़ी हो गई। अब उसने सोचा कि वक्त आ गया है, ये बॉक्स खोलूंगा, अच्छी खासी अमाउंट जमा हो गई होगी, बच्ची की शादी धूमधाम से करूंगा। बॉक्स खोला और उसका कलेजा बैठ गया, उसका दिल बैठ गया ये देखकर कि उस बॉक्स में एक सुराख रह गया था। उस सुराख से दीमक दाखिल हुई और उसके सारे पैसों को, सारे नोटों को वो दीमक खा गई। जरा इमेजिन कीजिएगा, आप अपने आप को उस जगह रखकर सोचेंगे आफ्टर लॉन्ग 15 ईयर स्ट्रगल, 15 साल के बाद अगर कोई सारी कमाई को देखे और वो सारी कमाई वैनिश खत्म हो जाए तो अफसोस कितना होगा? ज्यादा होगा ना। अब मैं आपको इससे बड़ा अफसोस बताता हूं कि एक शख्स नमाजें पढ़े, यूरोप की सर्द रातों में ठंडे पानी से वुजू करके फजर पढ़े, यूरोप के गर्म दिनों में लंबे लंबे बेचारा रोजे भी रखे, शैतान बड़ा वरगलाए मगर पूरी ज़कात दे, सदका और खैरात भी दे, हज भी कर ले, उम्रे भी कर ले, और अब क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में पेश हो और उसको उम्मीद हो कि मैंने इतनी नेकियां की हैं, अल्लाह के करम से आज रिवॉर्ड मिलेगा, आज अजर मिलेगा, और क़यामत के दिन उसे कह दिया जाए कि तुम्हारे नामाए अमाल में कुछ भी नहीं है, जीरो। मुझे बताओ उसको कितना अफसोस होगा। दुनिया में 15 साल की कमाई जाया हो जाए, हम में से कईयों की हुई है। जिंदगी में कभी ऐसा होता है कि पूरा बिजनेस कोलैप्स हो जाता है, बंदा जीरो हो जाता है, मगर अभी जिंदगी बाकी है, फिर स्ट्रगल करते हैं, अल्लाह की
اگر قیامت کے دن کسی کو یہ کہہ دیا گیا نا کہ تمہارے نمازیں روزے حج کچھ بھی قبول نہیں ہے، پھر کدھر جائیں گے؟ اب تھوڑی دوبارہ زندگی ملے گی کہ یا اللہ پھر بھیج دے نمازیں پڑھ لوں روزے رکھ لوں، زیرو ڈیلیٹ۔ اب آپ کے ذہن میں یہ کوشچن آئے گا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ ساری نیکیاں برباد کیسے ہو سکتی ہیں؟ آج میں آپ کو قرآن اور حدیث کے ذریعے، اپنی بات نہیں کروں گا، قرآن اور حدیث کے ذریعے صرف چند باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کام جو اعمال برباد کر دیتے ہیں، وہ غلطیاں جو اعمال کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، ہم میں سے بہت سو کو نہیں پتا، اور نہیں پتا اس لیے نیکیاں بھی کر رہے ہیں اور وہ غلطیاں بھی کر رہے ہیں۔ ویسے تو اس کی بڑی لسٹ ہے، مگر آج میں 3-4 باتیں بتانا چاہوں گا جو بڑی ریلیونٹ ہے ہماری اس کمیونٹی سے، ہم سب سے پہلی غلطی، سب سے پہلا وہ کام جو آپ کے تمام اعمال کو ڈیلیٹ کر دے گا، ختم کر سکتا ہے، وہ ہے بندے کا ایمان سے خارج ہو جانا۔ اگر کسی کا ایمان ہی چھن گیا تو پھر تو کچھ بھی نہیں بچانا۔ بڑی اچھی بات، ہمارے بزنس مین بیٹھے ہیں، جب میں پرتگال میں تھا مجھے سیکھنے کو ملی، زندگی بھر سے میں سفر کر رہا ہوں لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا، انہوں نے کہا پاسپورٹ کا مطلب کیا ہے؟ پاسپورٹ کو ہم سمجھتے ہیں ڈاکیومنٹ ہے بیکاز ٹو ٹریول ٹو اینی کنٹری، لیکن بڑی پیاری بات انہوں نے کہی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی پورٹ کو پاس کرنا، کسی بھی ملک میں داخل ہونے کے اس پاس کو پاسپورٹ کہتے ہیں۔ لیکن اگر جنت میں جانا ہے نا تو جنت میں جانے کا پاسپورٹ یہی ہے کہ آپ ایمان والے ہو۔ اگر مسلمان ہی نہیں ہے تو اس کا تو چانس ہی نہیں ہے نا جنت میں جانے کا۔ لیکن بعض لوگ پتہ ہے کیا سمجھتے ہیں، گرانٹڈ لیتے ہیں کہ جناب ہم مسلمان پیدا ہوئے تو مسلمان ہی مریں گے، آپ کیا مسئلہ ہے، تو مسلمان ہو گئے نا، ایمان والے ہو گئے۔ یہ سب سے بڑی ہماری بے وقوفی ہے، آج اس کو ذرا سمجھیے گا۔ اس دنیا میں اس وقت the most growing religion on earth، ساری کائنات میں سب سے زیادہ تیزی سے بڑھنے والا مذہب اسلام ہے، اللہ اور برکت دیتا۔ لیکن یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے، یہ سمجھیے بات۔ کوئی یہ سمجھ لے کہ جناب غیر مسلم تو مسلمان ہو سکتا ہے، معاذ اللہ مسلمان کافر نہیں ہو سکتا۔ جناب مسلمان بھی ایمان سے خارج ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے ابن آدم 4 طبقات پر پیدا کیے گئے۔ There are 4 categories of human beings۔ سمجھو آپ، آقا فرماتے ہیں کچھ لوگ وہ ہیں جو غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے، غیر مسلم ہی رہے اور غیر مسلم ہی انتقال کر گئے۔ بہت بڑی تعداد ہے ایسی جو کافروں کے گھر میں پیدا ہوتی ہے، کفر پر ہی جیتے ہیں اور اسی پر انتقال ہو جاتا ہے۔ سیکنڈ کیٹیگری پیارے آقا فرماتے ہیں کچھ لوگ وہ ہیں جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، مسلمان زندگی گزاری اور ایمان پر ان کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو اس کیٹیگری میں۔ نبی پاک فرماتے ہیں تیسری کیٹیگری وہ ہے جو کفر پر پیدا ہوئے، غیر مسلم ہی لائف گزاری مگر مرنے سے پہلے انہیں ایمان مل گیا اور وہ ایمان کے ساتھ رخصت ہوئے۔ بہت بڑی تعداد ہے نا، آپ بھی دیکھتے کچھ لوگ غیر مسلم ہوتے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ایک واقعہ نہیں بھولتا، جب بھی یہ بیان کرتا ہوں مجھے واقعہ یاد آ جاتا ہے۔ ہانگ کانگ کی بات ہے، ہمارے اسلامی بھائی دعوت اسلامی والے ہانگ کانگ میں ایک ہاسپٹل میں گئے، اور جب اس ہاسپٹل میں گئے تو ایک بڑا بوڑھا سا شخص تھا۔ ہمارے بھائی تو کسی مسلمان کی عیادت کرنے گئے، مریض کو دیکھنے گئے تھے، وہاں ایک بوڑھا بندہ بیٹھا تھا، بڑا بوڑھا 70 ایئرس سے اولڈ۔ اس نے دعوت اسلامی والوں کو بلایا، داڑھی تھی، پاما تھا، کہا آپ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا مسلمان ہیں۔ تو کیوں آئے ہیں؟ کہا ہمارا بھائی بیمار تھا اس کو دیکھنے آئے۔ تھوڑے سے اس نے اسلام کے بارے میں سوالات کیے، ہمارے اسلامی بھائیوں نے اس کو اسلام کے بارے میں بتایا اور کوشش کی کہ وہ بستر پر کلمہ پڑھ لے۔ یقین کریں اس بندے نے تھوڑی دیر کے بعد اسلام قبول کر لیا اور اگلے چند گھنٹوں بعد اس کا انتقال بھی ہو گیا۔ آپ سوچیں اس کے نصیب میں ایمان تھا، بستر پر اس کو ایمان مل گیا۔ اللہ نے اس کے نصیب میں ساری زندگی کفر پر گزری مگر ایمان لکھا تھا، لاسٹ بریتھ میں آخری سانسوں میں اس کے کرنے کی توفیق نصیب ہو۔ لیکن اب جو 4th کیٹیگری نبی پاک نے بیان کی ہے نا، دس از دا موسٹ ڈیفیکلٹ، یہ فیئرفل ہے، اس سے ڈرنا ہوگا، سمجھنا ہوگا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کچھ لوگ ایمان پر پیدا ہوئے، ایمان والی زندگی گزاریں گے مگر ان کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ اب اگر میں اور آپ کیا ہم کو گارنٹی لے کر آئے کہ ہم جناب ایمان پہ ہی دنیا سے جائیں گے؟ حدیث پاک ہے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے۔ جیسا خاتمہ، اگر ایمان والا خاتمہ ہوا تو اعمال قبول ہے نا۔
آپ نے حج کیے، عمرے کیے، روزے رکھے، نمازیں پڑھی، خاتمہ ہی اللہ نہ کرے ایمان پر نہیں ہوا تو پھر کچھ نہیں بچے گا، سارا زیرو، ڈیلیٹڈ. Now we will talk about the reasons. آپ غور کرتے ہیں، پہلے یہ کلیریفائی کرنا تھا کہ مسلمان بھی غیر مسلم بن سکتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے. اب بات کرتے ہیں ریزنز کیا ہے، کیسے. چلیں اب ریزن پر آتے ہیں. سب سے پہلا ریزن جو علماء لکھتے ہیں کہ گناہوں کی جو ہیبٹ ہے، جو عادت ہے، یہ ڈر ہے کہ بندہ جو گناہ کرتا رہتا ہے موت کے وقت شیطان اس کا ایمان چھین لیتا ہے. اس کو یوں سمجھیے کہ روز جو بندہ شیطان کی بات مانتا ہے، شیطان کہتا ہے چھوڑ نماز نہیں پڑھنی، وہ نماز چھوڑ دیتا ہے. شراب پی لے، وہ شراب پی لیتا ہے. وہ کہتا ہے بے حیا عورت، بے پردہ عورت جاری رہا، اس کو دیکھ لے، وہ دیکھ لیتا ہے. جو ڈیلی شیطان کی مانتا ہے نا، مرتے وقت شیطان، حدیثوں کے الفاظ ہے، مرتے وقت شیطان بندے کے پاس اس کے مرحوم ماں باپ اور مرحوم رشتہ داروں کی شکل پہ آتا ہے اور کہتا ہے بیٹا مرنے کے بعد پتہ چلا اسلام صحیح مذہب نہیں ہے، تو کافر ہو جا، غیر مسلم ہو جا، عیسائی ہو جا. اب چونکہ ساری زندگی شیطان کی مانی تھی، ڈر ہے کہ آخری وقت بھی اس کی نہ مانتے. اور جس نے ساری زندگی شیطان سے لڑائی لڑی ہے، وہ کہتا نماز نہ پڑھو، نماز پڑھتا تھا. حرام نہ کم نہیں کما، وہ حرام کما، وہ حرام نہیں کماتا تھا. وہ شراب کو چھوڑتا رہا، وہ بے پردگی بے حیائی کو بچتا رہا. اب آخری وقت شیطان کوشش کرے گا مگر اللہ کی رحمت سے اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے. تو ہمیں شیطان سے لڑائی لڑنی ہے، شیطان کے خلاف جانا ہے، تب جا کے ایمان بچنا ہے نا. سیکنڈ، آج کل ایک بڑی پلاننگ کے ساتھ بدقسمتی سے فلموں میں، گانوں میں، کامیڈی پروگرامز میں ایسے جملے شامل کیے گئے ہیں کہ جس میں معاذ اللہ کفریہ کلمات ہیں. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں پڑھنے بھی نہیں ہے، علم بھی حاصل نہیں کرتے. تو کبھی اللہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، کبھی جنت کا مذاق، کبھی دوزخ کا مذاق، کبھی فرشتوں کا مذاق ہے. ہم تو جہنم میں جائیں گے. معاذ اللہ کامیڈین کے ایسے ایسے جملے اور لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں. یاد رکھیے ان چیزوں کا مذاق بعض اوقات کفر میں لے جاتا ہے. تیسرا پرابلم، یہ جو گانے ہیں، فلموں کے جو گانے ہوتے ہیں، اب صرف ایک گانے کی ہمیں تو یاد بھی نہیں ہے گانے پر، ہمیں تو لوگوں نے بتایا تو پتہ چلا شاید کوئی گانا ہے جس کا ایک جملہ ہے کہ پوجا کروں یا سجدہ کروں، بولو تمہیں کیسے چاہوں. اب یہ کیا ہے؟ اپنے محبوب کو بندہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں پوجا کروں، تمہیں سجدہ کروں، اور یہ مسلمان گا رہا ہے. تو بتائیے پھر ایمان رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ ایسے بہت سارے، اب تو روز ہی نئی فلمیں آتی ہیں. تو پلاننگ کے ساتھ کامیڈیز میں، فلموں میں اور گانوں میں ایسے اشعار ڈالے گئے کہ کسی طرح مسلمان ایمان سے باہر ہو جائے. اچھا تو ایسی باتیں کر رہا ہوں نا، شیطان تو ابھی وہ گھر پہ تھوڑی بیٹھا ہوا ہے، چھپا ہوا تو بھی یہی ہوگا نا. اب وہ ذہن میں خیال ڈالتا ہے کہ یار یہ بھائی مولانا صاحب اتنی مشکل بات کر رہے ہیں، ایسے کیسے ایمان چلا جاتا ہے یار، ایک دو جملوں سے کیا ایمان چلا جائے گا؟ اگر آپ کو اب میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. جو لوگ کہتے ہیں نا یار دو تین باتیں کر گئی تو کیا ایمان، 50 سال سے مسلمان ہوں، ایک جملے سے ایمان سے خارج ہو جاؤں گا. اصل پرابلم یہ ہے کہ یہی شیطان کا وار لوگوں کو سمجھ نہیں آتا. ایک جملے سے مجھے بتاؤ، وہ 70 سالہ ہانگ کانگ میں جو کافر تھا اس نے کیا کیا تھا؟ ایک جملہ ہی تو کلمہ طیبہ کا پڑھا تھا نا. ایک غیر مسلم 70 سال کفر پر رہے، ایک بار صدق کے دل سے کلمہ پاک پڑھ لے، اللہ اسے ایمان عطا فرما دیتا ہے. بالکل اسی طرح ایک مسلمان 70 سال ایمان والا رہے، ایک جملہ کفر والا بول دے، ایک اللہ کی بے ادبی ہو جائے، ایک اسلام کی بے ادبی اور ایسی بے ادبی ہو جو کفر پر مبنی ہو، یہ ساری عبادتیں، یہ ساری چیزیں منہ پر مار دی جاتی ہیں. مجھے بتاؤ نا شیطان نے کیا کیا تھا؟ ایک ہی بات تو نہیں مانی تھی اللہ کی، حضرت آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، حالانکہ ساری زندگی سجدے کرتا رہا، ساری زندگی عبادت کرتا رہا، جنت کا خزانچی بن گیا، مگر رب کی ایک نافرمانی نے ساری عبادتیں برباد کر دی. لعنتی الی یوم الدین، قیامت تک کے لیے لعنتی بنا دیا گیا. تو یہ نہ سمجھے کہ جناب ایک جملہ، بھائی ایک جملے کی کتنی اہمیت ہے. ایک عورت باہر جا رہی ہے، آپ کی غیر ہے، مسلمان عورت ہے، لیکن آپ دو گواہوں کے سامنے بٹھا کر چند جملے کہہ دے تو وہ آپ کی بیوی بن جاتی ہے. چند جملوں سے نکاح میں آ گئی نا، غیر عورت تھی، اور یہی عورت 40 سال تک آپ کے نکاح میں رہے، آپ کے بچوں کی ماں بن جائے، اور 3 جملے بول دیں تو وہی عورت غیر ہو جاتی ہے. زندگی بدل گئی نا. وہ عورت جو 40 سال سے ساتھ تھی، اب صرف 3 جملے آپ نے بولے، وہ عورت آپ کی منکوحہ، آپ کی بیوی، بلکہ پردہ ہو گیا بیچ میں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ زبان جو ہے، اس کے چند بول
آپ کو جنت میں پہنچا سکتے ہیں. اور یہی زبان کی بے احتیاطی آپ کی ساری نیکیاں اللہ نہ کرے برباد کر کے جہنم کے گھڑے میں گرا سکتے ہیں. تو بی کیئرفل اباؤٹ دیٹ. میں آج پتہ کیا کہنے ہمیں آج ہمارے پاس آج دوپہر کو اسلام بھائی آئے تھے اور ہمارا ایک تربیتی اجتماع تھا. مجھے بتایا فرانس سے بھی کچھ لوگ آئے تھے. آپ کے ہاؤس کی گاڑی کا شیشہ توڑ کے کچھ ڈاکیومنٹ کوئی لے گیا, لیکن ایک تکلیف ہوئی نا ان کو. ہم نے کہا آپ کو اپنی گاڑی میں سامان سنبھالنا چاہیے تھا. ہم کیا کرتے ہیں, جتنی قیمتی چیز ہے اتنا خیال رکھتے ہیں. پیسے تھوڑے ہو تو جیب میں رکھتے ہیں, زیادہ ہو تو بینک میں رکھتے ہیں, اور زیادہ ہو تو لاکر میں رکھتے ہیں. گاڑی نارمل ہو تو بار پارک کر دیتے ہیں, لیکن کوئی روز راز میں آیا ہو تو ڈرائیور بھی ساتھ لائے گا. بھائی تو گاڑی کے پاس ہی کھڑے رہنا, شیشہ بھی اس کا لے گیا تو شیشہ بھی پتہ نہیں کتنے 1000 یورو کا ہوگا. جتنی مہنگی چیز اتنی حفاظت کا انتظام. میں آپ سے پوچھتا ہوں, ایک مسلمان کے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ وہ ایمان ہے. مجھے بتاؤ اس کی حفاظت کے لیے کیا کیا؟ کس سے پوچھا کہ بتاؤ بھائی وہ کون سا عمل ہے جو ایمان کو برباد کر دے گا؟ لیکن آج کسی کو فکر ہی نہیں. تو پہلی بات, اگر ایمان برباد ہو گیا تو اعمال بھی برباد ہو جائیں گے. سو بی کیئرفل. اب میں آپ کو نبی پاک کی دعا بتاتا ہوں. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال آئے کیا یہ نئی بات لے کر آ گئے. اتنے سال سے ہم مولانا صاحب کو سنتے رہتے ہیں, کبھی کسی نے نہیں کہا کہ ایمان چلا جائے گا, یہ ڈرا کیوں رہے؟ میں نئی بات نہیں لایا, توجہ دلا رہا ہوں. اللہ کے حبیب کی تو بڑی مشہور دعا ہے. اللہ کے حبیب دعا کرتے ہیں, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے, try to understand the meaning of that دعا. اے دلوں کو پھیرنے والے, میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. میرے آقا یہ دعا کرتے ہیں. اب ذرا سوچئے نبی پاک کا مقام کیا ہے. ان کے صدقے ہمیں ایمان ملا نا. وہ آج کل ایک نام سارے بچے پڑھتے ہیں, تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا. آقا کے صدقے میں دین ملا ہے, مگر وہ دعا کرتے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. تو اس سے کیا سیکھنے کو ملا کہ اللہ کے حبیب مجھے اور آپ کو سکھا رہے ہیں کہ دیکھو دعا کرنا, اللہ دل نہ پھیر دے, کہیں ایمان ہی نہ چلا جائے. تو یہ دعا بھی یاد کریں اور پڑھتے رہا کریں, فکر کریں یا اللہ میرا ایمان سلامت رکھے. یہ ہو گئی پہلی بات. ٹھیک ہے, کامیڈیز میں, فلموں کے گانوں میں, چکروں میں نہ جاؤ. کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے, قیامت کے دن منہ پہ مار دیا جائے کہ تمہارے پاس تو ایمان ہی نہیں ہے, تمہاری نمازیں کیسے قبول ہوگی. اب چلے جناب, ایمان بچا گئے, اس کے بعد بھی کوئی کام ہے؟ جی جناب. اس کے بعد ایک ایسی غلطی ہم کرتے ہیں, اور وہ غلطی ہے انگریزی میں کہتے ہیں آسٹنٹیشن, ریاکاری, دکھلاوا. نیکی کر رہے ہیں مگر لوگوں کے لیے کر رہے ہیں. لوگ ذرا دیکھیں کہ میں کیسا نمازی ہوں, میں کتنے روزے رکھتا ہوں, میں کتنی جناب صدقہ چیریٹی کرتا ہوں. یاد رکھیں میٹھے اسلامی بھائی, یہ وہ مسٹیک ہے. شیطان اتنا مردود ہے, پہلے اس نے کوشش کی کہ آپ نماز نہ پڑھیں, پہلے کوشش کی آپ روزے نہ رکھیں, پہلے کوشش کی آپ غلط کام میں پڑھ لیں. آپ نے ہرا دیا شیطان کو, نمازیں پڑھ لی. اب دوسرا بار اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ اس کی یہ ساری نیکیاں جو ہے لوگوں کو بتانا شروع کریں. اس کو ذرا سمجھیے گا یہ کتنا ڈینجرس ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے ایک شہید کو لایا جائے گا. حدیث کا مضمون ہے. اب اللہ اس سے کہے گا کہ میں نے تجھے اتنی اتنی نعمت دے دی, بتا تو نے کیا کیا. وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو صدقہ کیا, میں تو تیری راہ میں لڑتے لڑتے جان دے دی. اس سے تجھے کہہ لیا گیا فرشتوں اس کو اٹھا کر جہنم میں ڈال. تیسرے نمبر پر ایک قرآن کے عالم کو, علم سیکھنے والے اور سکھانے والے کو لایا جائے گا. ذرا سوچئے, یہ صرف پیسے والوں کے لیے ڈرنا نہیں ہے, عام مولویوں کو بھی ڈرنا ہے, علماء کو بھی ڈرنا ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں قرآن کا علم سکھانے
اللہ فرمائے گا تمہیں اتنی نعمتیں دی، کہے گا ہاں یا اللہ نعمتیں ملی، تو نے کیا کیا؟ کہ یا اللہ تو علم دیتا رہا، میں سکھاتا رہا۔ رب نے فرمایا تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے علم سکھایا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، قاری کہیں، دنیا میں تیرا نام ہو گیا، فرشتوں اس کو اٹھا کر بھی جہنم میں ڈالو۔ ایک حدیث جو ہے نا یہی کافی ہے، اگر سمجھ آ جائے نا کہ آپ سوچ لیجئے کہ میں اور آپ نمازیں کس لیے پڑھ رہے ہیں، میں اور آپ چیریٹی کس لیے کر رہے ہیں، ہم اور آپ نیکیاں کس لیے کر رہے ہیں؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اب پہلے تو کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال، اب نیکی کر فیس بک پہ ڈال، سوشل میڈیا پہ ڈال، اب یہ آ گیا ہے ہر بندے کو اپنی نیکی اس پہ لگانی ہے۔ کیوں؟ اپنے دل سے پوچھئے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے نیکیاں نہ کیجیے، ایک تو ہوتی نہیں نیکیاں، اور ہو گئی تو بس پیٹ میں درد شروع ہو گیا، کسی طرح لوگوں کو بتانا ہے۔ اب مثال کے طور پہ کسی نے تہجد پڑھی ہے، تہجد پڑھی، اب اس کو صبح سے ٹینشن ہے یار کہ کسی طرح تو بتاؤ نا دوست کو میں نے رات تہجد پڑھی ہے، کوئی تو بہانہ ڈھونڈو۔ اب کہ یار بس بہت نیند آ رہی ہے یار، کیوں خیریت؟ ابھی سے نیند آ رہی ہے؟ بس وہ الحمدللہ تہجد سے ہو جاتا ہوں نا۔ اچھا وہ سامنے والا کہے گا اچھا تہجد بھی پڑھتے ہیں؟ کہ ہاں بس اللہ کا بڑا کرم ہے، میں روزانہ تہجد پڑھتا ہوں۔ بس اب دل میں ٹھنڈک پڑ گئی، اس کو پتہ چل گیا کہ میں تہجد گزار، وہ واٹس ایپ پہ نہیں ہوتا میسج ڈیلیورڈ، ہمارا کام ہے نیکی ڈیلیورڈ ہو جائے، کسی طرح پتہ چل جائے کہ میں نے یہ نیکی کی ہے۔ استغفر اللہ۔ رات فلم دیکھی تھی، کسی کو بتایا صبح اٹھ کے؟ گناہ نہیں بتانا، نیکی بتانی ہے، گناہ بتانا بھی نہیں چاہیے، لیکن کیوں بتانا ہے؟ اگر یہ تہجد اللہ کے لیے پڑھی تھی تو آپ جانے رب جانے نا۔ یاد رکھیے جو ریاکاری کرنے والا ہے نا، حدیث پاک کا مضمون ہے قیامت کے دن وہی ذرا منظر دوبارہ لے آؤ اپنے مائنڈ میں کہ بندہ اپنا باکس کھولے اور کچھ بھی نہ نکلے، یہی بعین ہی حدیث کے الفاظ ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب ریاکار اللہ کی بارگاہ میں جائے گا نا، یہ بات فرماتے ہیں جب لوگ اپنے اعمال لے کر آئیں گے تو ریاکاروں سے کہا جائے گا ان کے پاس جاؤ جن کے لیے تم ریاکاری کرتے تھے اور ان کے پاس اپنا اجر لو، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ان کے لیے کیا تھا نا، جاؤ ان سے لے لو۔ کتنی شرمندگی ہوگی قیامت کے دن کہ ساری نمازیں سارے روزے سب ختم، لوگوں کو دکھانے کے لیے کیے تھے۔ ہمارا ایکسپیرینس ہے نیچے اسلام بھائیوں، میں تو کیونکہ ساری دنیا میں ملتے ہیں، کبھی کبھی کسی کے گھر جاتے ہیں نا تو 10-15 منٹ کی میٹنگ ہوتی ہے، اس 15 منٹ میں وہ اگلا اپنے پچھلے 15 سال کی نیکیاں گنوا دیتا ہے۔ الحمدللہ وہ 92 میں حج بھی کیا تھا، اللہ کا بڑا کرم ہے، ہر سال رمضان میں عمرہ کرتے ہیں، مالک نے بڑا کرم کیا، محلے میں ہماری مسجد بن رہی ہے وہ ہم نے بنائی ہے، اور بس بچیوں کی شادیاں بھی کرا دیتے ہیں، رجب شعبان رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں۔ بھائی کس نے پوچھا ہے آپ سے؟ آپ کیوں بتا رہے ہیں اپنی نیکیاں؟ آپ کو 15 سال پرانا حج یاد ہے جو آپ 15,000 لوگوں کو بتا چکے ہیں؟ آپ نے آج صبح جھوٹ بولا وہ یاد ہے؟ کل بدنگاہی ہو گئی تھی، آنکھوں نے حرام دیکھا وہ یاد ہے؟ 15 سال پرانی نیکیاں سارے جہان کو بتانا ہے اور روز گناہ ہو رہے اس کی کوئی فکر نہیں۔ سوچئے یہ شیطان کا وار ہے، وہ برباد کرنا چاہ رہا ہے میری اور آپ کی نیکی، اور ہم ہیں کہ اس کے باروں میں آ رہے، وہ جو کرواتا ہم کر ہی جا رہے ہیں، لوگوں کو بتائی جا رہے ہیں۔ کیا کریں؟ یہ وہ عمل ہے جو ساری نیکیاں برباد کر سکتا ہے، اور اسی میں قرآن کی آیت سنا پا۔ ایک اور غلطی کرتے ہیں، خاص طور پر رمضان آ رہا ہے، آپ چیریٹی دیں گے ضرور دیں، صدقہ دیں، خیرات دیں، غریبوں کی مدد کریں، مگر اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ قرآن کہتا ہے اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کر دو، احسان رکھ کر اور ایذا یعنی تکلیف پہنچا کر۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی کی مدد کی، ایسے بھی لوگ ہیں اور بعد میں کہتے یاد ہے نا قرضہ میں نے دیا تھا، بول تو نہیں گیا تیری بچی کی شادی کروائی تھی، جس مکان میں رہتا ہوں میں نے دلایا تھا، بیلجیم میں پہلی بار آیا تھا تو پیر میں چپل بھی نہیں تھے، نوکری میں نہیں دی تھی، یاد ہے نہیں یاد ہے؟ آپ نے ایک بار مدد کر دی اور ہم بار بار اسے جتائیں گے، بار بار ستائیں گے اس کو؟ کبھی نہ کرے ایسا۔ یہ صدقہ خیرات جو آپ نے کیا اللہ کے لیے کیا تھا نا، تو اس کو بھول جائیں، اللہ سے توقع رکھیں کہ اللہ اس کا اجر دے گا۔ بار بار کسی کو جتا کر اس کے تو دل کے ٹکڑے کر رہے ہو آپ، ذلیل کر رہے ہو اس کو۔ کبھی کسی کی مدد کر کے، بلکہ میں تو کئی بار یہ بیان میں بات کرتا ہوں کہ خدا کی قسم جو بھی صدقہ دیتا ہے نا، زکات دیتا ہے، وہ زکات بھی دے، صدقہ بھی دے، ساتھ اللہ کا شکر بھی ادا کرے۔
اللہ تیری مہربانی، تو نے دینے والا بنایا، ماننے والا نہیں بنایا، تو نے مجھے اس قابل بنایا کہ میرے دروازے پر تیرا بندہ آیا اور میں نے اس کو کھانا کھلایا، میں نے اناج دی، میں نے ہیلپ کی، میری اوقات ہی نہیں تھی۔ کبھی سوچو یار، آپ کو جو فون کرتا ہے، واٹس ایپ کرتا ہے، آپ کے گھر پہ آ کر کوئی کہتا ہے میری بہن بیمار ہے، ماں بیمار ہے، ہاسپٹل کے بل دینے کے لیے پیسے نہیں ہے، پاکستان سے آپ کو کوئی میسج کرتا ہے کہ جناب بہن کی شادی ہے، جہیز کا پیسہ نہیں ہے، کیا یہ میں اور آپ نہیں ہو سکتے تھے؟ ہم بھی کسی کے گھر پہ کھڑے ہوتے اور کہتے میری ماں بیمار ہے، ہاسپٹل کے لیے پیسے نہیں، تو ہماری کیا کیفیت ہوتی؟ ہماری بہن کی شادی ہوتی اور جہیز کے پیسے نہیں ہوتے، ہم کیسے جاتے کسی کے در پر؟ سوچو، کیا میں نے اور آپ نے کوئی اللہ کی بڑی فرما برداری کر لی ہے جو اتنے پیسے دے دیے اللہ نے؟ ہم نے کیا کمال کیا ہے جو اللہ نے ہمیں کروڑوں سے اچھا بنایا ہے؟ فقط رب کی مہربانی ہے، فقط اللہ کا احسان ہے۔ چیریٹی دینے والا اترائے گا، چیریٹی دینے والے کا کسی کو احسان جتائے گا؟ ارے وہ تو صدقہ کرے، ساتھ سجدہ بھی کرے۔ اللہ تیری مہربانی مانگنے والا نہیں بنایا، تو نے مجھے اچھا کھلایا، اچھا پہنایا اور مجھے اس قابل بنایا کہ میں تیرے بندوں کی مدد کرنے والا ہوں، میں دینے والا ہوں۔ مگر لوگ خرچ بھی کرتے ہیں اور دل بھی توڑتے ہیں، جتاتے ہیں، اپنے اس صدقے کو چاہتے ہیں اناؤنس کیا جائے۔ کیوں دل چاہتا ہے کہ میں صدقہ دوں تو لوگوں کو پتا چلے؟ مسجد میں امام صاحب کو اسپیشلی ریکویسٹ آتی ہے، امام صاحب ذرا اسپیشل والی دعا کرنا کہ فلاں حاجی صاحب نے کولر لگا کے دیے، فلاں نے پنکھے لگا کے دیے، فلاں نے قالین بچھا کے دیے۔ کیوں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے نام کا اعلان ہو؟ اپنے دل سے پوچھئے، میں جانوں میرا رب جانے۔ میں ایک سوال چھوڑ کے جاتا ہوں بیلجیم والوں، اپنے آپ سے پوچھنا، اکیلے میں پوچھنا کہ ایسی کتنی نیکیاں ہیں میرے پاس جو فقط میں جانوں اور میرا رب جانے؟ غوث اپنے آپ سے کبھی بیٹھنا کاغذ اور قلم لے کر تو سر شرم سے جھک جائے گا کہ ہم نے کچھ نہیں چھوڑا، ہم نے سب بتا دیا، سب بتایا لوگوں کو۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ میں جانوں اور میرا رب جانے۔ ایک بار فرشتوں میں ڈیبیٹ ہو گئی، اللہ کی سب سے طاقتور مخلوق کون سی ہے؟ ٹھیک ہے، فرشتوں میں سے ایک فرشتے نے کہا کہ اللہ کی سب سے پاورفل جو مخلوق ہے وہ پہاڑ ہے، ماؤنٹینز ہیں۔ دوسرے نے کہا نہیں، ماؤنٹین واقعی بڑے پاورفل ہے، مگر لوہا جو ہے نا، آئرن، وہ پہاڑ سے زیادہ طاقتور ہے، آئرن تو پہاڑ کو کاٹ دیتا ہے۔ تیسرے نے کہا نہیں، آئرن نہیں ہے، آگ ہے، آگ آئرن کو بھی پگھلا دیتی ہے، لوہا بھی پگھل جاتا ہے۔ چوتھے نے کہا پانی ہے، پانی تو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے۔ چھٹے نے کہا نہیں، آگ نہیں ہے، پانی نہیں ہے، ہوا ہے، ہوا پانی کو بھی بہا کے لے جاتی ہے۔ کنفیوژن۔ اللہ سے عرض کیا اللہ تو ہی بتا دے تیری سب سے پاورفل، سب سے طاقتور مخلوق کون سی ہے؟ اللہ نے فرمایا میرا وہ بندہ جو دائیں ہاتھ سے خرچہ کرے اس کے بائیں ہاتھ کو پتا نہ ہو، سبحان اللہ، دائیں ہاتھ سے صدقہ دے اس کے لیفٹ ہینڈ کو پتا نہ ہو کہ اس نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا۔ ہمارے شاید لیفٹ ہینڈ کو پتا نہیں ہوتا، باقی پورے بیلجیم کو پتا ہوتا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں بتاتے ہیں لوگوں؟ اللہ کے لیے کرو یار، اللہ راضی ہو جائے، یہی حاصل ہے۔ ورنہ ایسا نہ ہو پورے شہر میں آپ کا شہرہ ہو کہ جناب بڑے سخی ہیں، بڑا جناب مدد کرتے ہیں، بڑے نمازی ہیں، بڑے قاری ہیں، اور قیامت کے دن جائیں تو یہی نہ کہہ دیا جائے کہ بیلجیم نے کہہ دیا تھا اب جاؤ انہی سے ثواب لو، تو ہم تو مارے گئے نا، ہم تو پھنس جائیں گے۔ آخری باتیں تو بہت ساری ہیں، میں آخر میں آپ کو ایک کتاب کا نام بھی بتاؤں گا، اس کتاب کا نام نوٹ کر لیں، نیکیاں برباد ہونے سے بچائیے۔ میں علی بھائی سے بلکہ گزارش کروں گا کہ یہ لسٹ آج بن جائے، جو لوگ آئے ہیں ان سب کو یہ کتاب اگر فزیکلی نہیں تو ایٹ لیسٹ واٹس ایپ پہ PDF فارمیٹ میں آپ کو بھیجوں گا۔ ون آف دا بیوٹیفل بک ہے، یقین کریں ہر بندے کو پڑھنی چاہیے۔ میں نے اسی سے بیان کیا کہ وہ کام جو نیکیاں برباد ہونے ہو کر دیتے ہیں، نیکیاں برباد ہونے والے اعمال، مجھے پتہ ہی نہیں ہے میری نیکیاں کن چیزوں سے برباد ہوں گی تو بچاؤں گا کیسے؟ دعوت اسلامی کا یہی کمال ہے کہ ہمیں ہماری حفاظت کے ہمیں احکام بتاتے ہیں۔ اب ایک بہت برا عمل جو آج ایسا لگتا ہے کہ ہر گھر میں موجود ہے، ہر فیملی میں نظر آتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ حسد، جیلسی۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حدیث کا مضمون ہے حسد سے بچو۔ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ رات کو دیکھا ہوگا آپ نے، یہاں تو نہیں کرتے ہوں گے ورنہ پنجاب میں اور اپنے وطن میں ہم کرتے تھے کہ بھائی لکڑیاں جلائیں سردی میں اور آگ سے ہاتھ تاپ رہے، تھوڑی دیر میں لکڑیوں کا کیا بنتا ہے؟ لکڑیاں ختم نا۔ آپ کے گھر میں آتش دان ہوتے ہیں، فائر کے وہ جو ہوتے ہیں، تو لکڑیاں تو ختم ہو جاتی ہیں۔ آقا فرماتے ہیں جس
جس طرح لکڑیاں ختم ایسے نیکیاں ختم. کس چیز سے؟ حسد سے. اچھا ہو سکتا ہے لوگ کہیں نہیں یار حسد تو ہم نہیں کرتے, ہم تو بڑے طرح دل صاف ہے ہمارا. چلے تھوڑا سا ٹیسٹ لے لیتے ہیں آخر میں, چھوٹا سا ایک لیبورٹری ٹیسٹ, مدری ٹیسٹ. حسد پہلے کہتے ہیں کس کو؟ واٹ از دا ڈیفینیشن آف حسد؟ پہلے یہ سمجھیں. حسد کہتے ہیں کہ بندہ یہ سوچے کسی کو نعمت ملے نا, کوئی اس کو ترقی ملے, اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملے, تو دل میں یہ خیال آئے کہ یہ نعمت جو ہے نا اس کو کیوں ملی, یہ مجھے ملنی چاہیے تھی, یہ مجھے مل جائے. یا تو یہ خیال آنا یا یہ خیال ہونا کہ کم از کم اس کی تو برباد ہو جائے, مجھے نہ بھی ملے نا تو اس کی برباد ہو جائے. یہ حسد ہے, یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے, گناہ کبیرہ ہے. اب ابھی بھی ہو سکتا ہے کوئی بھائی میرا سمجھ رہا ہو کہ یار بات تو یہ صحیح کر رہے ہیں, حرام ہے, مگر میں تو نہیں کرتا حسد, میں تو کسی سے نہیں کرتا. چلے اللہ کرے آپ نہ کرتے ہو, میں بھی نہ کروں, لیکن ایک ٹیسٹ کرتے ہیں. حسد جو ہے نا پہلے تو یہ دیکھ لیں زندگی میں اسی سے ہو سکتا ہے جس کو آپ جانتے ہیں, جس کو نہیں جانتے اس سے حسد نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ ہوگی. تو اب یہ چیک کریں کہ آپ کے جاننے والوں میں سے, آپ کے رشتہ دار, آپ کے دوست, آپ کے ساتھ کاروبار کرنے والے, آپ کے پڑوسی, کوئی ایسا ہے آپ کی لائف میں کہ جب اس کو ترقی ملتی ہے, خوشی ملتی ہے, نعمت ملتی ہے تو آپ کو پرابلم ہو جاتی ہے؟ اب چیک کیجئے, خود ہی چیک, بتائیے گا نہیں کسی کو, خود چیک کریں کہ ہاں یار اس کی تو جب بھی کوئی تعریف کرتا ہے نا مجھے بڑا برا لگتا ہے. بندہ کہتا ہے اس کی بات کیوں کر رہے ہو, کوئی اور بات کرو نا یار. جب کسی اس کی بات کرتا ہے نا ہمارے سامنے کہ یار وہ بڑی ترقی کر گیا, اللہ نے اس کو بڑی عزت دے دی, یار کوئی اور بات کرو نا یار, جب دیکھو اسی کی بات کرتے ہو. اٹ مینس آپ کو برا لگ رہا ہے, آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, اس کی تعریف, اس کی ترقی, اس کو عروج مل رہا ہے, اور یو آر ان پرابلم. دیر از سم تھنگ رانگ ان مائی ہارٹ. پہلا ٹیسٹ, جب تک ٹیسٹ نہیں کرو گے لیبورٹری سے پھر آپ علاج کیسے کرو گے؟ سیکنڈ ٹیسٹ, جب اسی بندے یا کسی اور بندے کا نقصان ہوتا ہے, یار پتہ چلا اس کی گاڑی لگ گئی, اس کی فیکٹری میں آگ لگ گئی, یا اس کی گھر میں طلاق ہو گئی, یا یار اس کا بڑا معاملہ خراب ہو گیا, تو دل میں خوشی اگر ہوتی ہے یار یہ تو بڑا اچھا ہی ہوا ہے, تو یہ بھی حسد ہے. پہلے چیک کر لو کہ زندگی میں کسی سے حسد تو نہیں ہے. آج اتنا برا حال ہے, بتاتا کوئی نہیں ہے, روٹی بھی ساتھ کھاتے ہیں, کھانا بھی ساتھ کھاتے ہیں, دوست ہوتے ہیں, لیکن ایک دوست کو ترقی مل جائے, گاڑی نہیں لے لے, گھر نیا لے لے, تو دوست الٹی باتیں شروع کر دے. اتنا برا حال ہے کہ میں آ کر کوئی کہہ رہا کہ یار ذرا میں نے نئی گاڑی لی ہے, دیکھو کیسی ہے, تو باہر جائیں گے کہ اوہ بڑی زبردست گاڑی لی ہے. کوئی مٹھائی کب کھلا رہے ہو, جیسے ہی گاڑی لے کے آگے جائے گا 2 نمبر کے پیسوں سے لی ہے, سود کے پیسوں سے لی ہوگی گاڑی. اپنے گھر بلائے کوئی ہمیں, وہ گھر جائیں گے, اس کا گھر دیکھیں گے, اوہ ماشاءاللہ کیا فرنیچر ہے, کیا زبردست ڈیکوریشن کی ہے, بریانی بھی کھا کے آ جائیں گے اس کے گھر پہ, باہر نکل کے کہیں گے جناب دنیا کا مال دباتا رہتا ہے اس لیے گھر لے لیا ہے. لیکن کسی نے گھر لیا تمہیں پرابلم, کسی نے گاڑی لی آپ کو ٹینشن, کسی کی ایک دکان سے دوسری دکان ہو گئی, ہمیں ہماری نیند ہو گئی. یہ حسد واقعی اتنی بری بیماری ہے کہ حسد جیلسی ہے نا, یہ دنیا میں بھی بندہ جلتا ہے, بعد میں تو جلے گا, دنیا میں بھی اس کو نیند نہیں آتی. اور ایک بات اور بڑی گہری بتا رہا ہوں, جو سمجھدار لوگ ہیں میری اس بات کو پک کریں گے. آپ کو پتا ہے حسد کرنے والا اعتراض کس پہ کرتا ہے, آرگیومنٹ کس پہ کر رہا ہے؟ بیسیکلی حسد کرنے والا اللہ پر اعتراض کرتا ہے, اللہ کی تقسیم پر اس کو اعتراض ہے. یا اللہ تو نے اس کو کیوں عزت دی, اس کو کیوں مال دیا, اس کو کیوں ترقی دی. ارے میری آپ کی اوقات ہے کہ ہم اللہ پر اعتراض کریں گے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, وہ جسے چاہے عزت دے, جسے چاہے ذلت دے, وہ مالک, وہ خالق. لیکن آج کسی کو شہرت مل جائے, ہم کہتے ہیں یار یہ تو ہماری گلی میں رہتا تھا, اس کو ساری دنیا کیسے جاننے لگ گئی, یہ کتنے مشہور ہو گیا. اچھا حسد صرف پیسوں سے نہیں ہوتا, حسد خوبصورتی سے ہوتا ہے. کوئی خوبصورت زیادہ ہو, پرابلم شروع ہو جاتی ہے کہ اتنا اچھا کیوں دکھتا ہے, اس کا چہرہ اتنا اچھا کیوں, برباد ہو جائے. کسی کی آواز سے حسد ہو جاتا ہے, کسی کی شہرت سے حسد ہو جاتا ہے, کسی کے مال سے حسد ہوتا ہے, بھائی بہن میں حسد ہو جاتا ہے. ایک بہن دوسری 2 بہنیں ہوں, ایک بہن اپنے گھر میں بڑی سخی ہو, اس کی اولاد ہوتی رہے, اور دوسری بہن کی اولاد نہ ہو. شیطان ایسا مردود ہے کہ بہنوں میں حسد ڈال دیتا ہے. ایک بھائی ترقی کر جائے, ایک بھائی غریب رہ جائے, اور بھائیوں میں حسد ہو جاتا ہے. تو یہ مت سمجھو کہ ہم حسد سے بری ہیں. ادھر جناب کوئی آ کر کہے فلاں کی بیچارے کی یار پتہ چلا اتنی نئی گاڑی لی تھی, ایکسیڈنٹ ہو گیا, اوہ بہت برا ہوا, دل میں لڈو پھوٹ رہے, میں تو چاہتا ہی تھا اس کی گاڑی لگے رہے. اب وہ سوچے کہ کتنا گندا دل ہے تیرا کہ مسلمان کی تکلیف پر دل خوش ہو رہا ہے. سمجھیے میٹھے اسلامی بھائی, یہ بڑی بیماری ہے,
یہ وہ عمل ہے جو برباد کر دیتا ہے اعمال. اچھا اس کا کیا بگڑتا ہے یہ بھی ذرا دیکھتے ہیں. جس سے حسد ہے اس کو کوئی ٹینشن ہے؟ وہ تو اللہ ترقی دے رہا ہے اس کو, یہ جل رہا ہے وہ ترقی کر رہا ہے, اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے. جس سے آپ کو حسد ہے ساری پرابلم اس کو ہے جس کے دل میں حسد ہو گیا. ٹھیک ہے نا. بلکہ میں آپ کو ایک اور آج ٹوٹکا بھی بتا دیتا ہوں. ہمیں تو ملتے ہیں لوگ کہتے ہیں نیند نہیں آتی, رات رات بھر سوچتا رہتا ہوں, سکون سے سوتا نہیں ہوں. لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, میں آپ کو علاج روحانی علاج بتا دیتا ہوں. پرابلم ڈپریشن کا, اتنا سوچنے کا, بے سکونی کا یہی ہے کہ آپ کو کسی نہ کسی سے حسد ہو گیا. آپ اسی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں, اچھا اور ترقی کر گیا, اور پیسے آ گئے, ایک اور ملک پہ دکان, بیٹا اور ترقی, اس کا بیٹا فلاں ملک پہ پڑھنے چلا گیا. ٹینشن ہی تمہاری ختم نہیں ہو رہی, تم اسی کے اور ترقی میں اس کے بیٹے نے بڑی ترقی کی, یار میں اس کو اور ترقی, سب کا بھلا, سب. مجھے کیوں پرابلم ہوتی ہے؟ مجھے اپنے آپ کو, اب یعنی سچی بات پتہ کیا ہے, حسد کر رہے والا اپنے اوپر سوچے کتنا گندا ہو گیا. میرے کسی بھائی کو ترقی مل رہی ہے اور مجھے پرابلم ہو رہی ہے. کیوں پرابلم ہے بھائی؟ اللہ اور ترقی دے. ہاں اللہ کے خزانے کم تھوڑی ہیں کہ اس کو مل جائے گا تمہارا ختم ہو جائے گا. اللہ سے کوئی اللہ اس کو دی مجھے بھی دے دے, یہ منع نہیں ہے. دس از دی ڈفرنس. حسد اور ہے, رشک اور ہے. اس کو عربی میں کہتے ہیں غبطہ. غبطہ ناجائز نہیں ہے, غبطہ ٹھیک ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اللہ نے کسی کو بڑا مال دے کہ اللہ اس کو اور دے دے, مجھے بھی عطا کر دے. اللہ اس کو تم نے اتنا حسین بنایا, مجھے بھی کر دے. اللہ اس کو اتنی شہرت دی, مجھے, اٹس اوکے. لیکن اس کا چھین کر مجھے مل جائے, ملنا نہیں ہے. آپ کی الٹا نیکیاں برباد ہو رہی ہیں, آپ بے سکون ہو رہے ہیں, آپ پریشان ہو رہے ہیں. تو خدا پہلے تو چیک کیجیے. ہاں میں بیان کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں, but I'm not here to only highlight the problems. Actually I here to give you the solution of your problem. میں آج صرف بیان میں آپ کے سامنے ہائی لائٹ کرنا نہیں ہے کہ یہ گڑبڑ ہے, ٹھیک کیسے ہوگا علاج بھی بتاؤں گا. پہلے ریئلائز کر لو کہ ہاں فلاں بندے سے حسد ہو گیا, چاہے وہ دوست ہے, چاہے وہ فیملی ممبر ہے, چاہے وہ رشتہ دار ہے یا بزنس کولیگ ہے. بزنس مین سے ہو جاتا ہے, ہمارے سامنے دکان ہو کسی کی, نئی نیا کاروبار شروع کرے, ہم سے آگے بڑھ گیا, یار یہ کیسے آگے بڑھ گیا, وہی فیلڈ میں 20 سال سے ہوں, یہ نیا آیا آگے بڑھ گیا, ضرور میرے پہ جادو کیا ہوگا. اس کے بعد ٹائم نہیں ہے, تم پہ کی طرح جادو کرے گا بھائی. تم محنت کرو, حسد نہ کرو, اللہ نے اس کی نصیب میں زیادہ لکھا ہے, خوش ہو جاؤ. پہلے کے لوگ پتہ کیسے ہوتے تھے. مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. مدینہ شریف کا ان کا مزار ہے, جنت البقیع, اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی والوں کو ان سے بڑا پیار ہے, کیونکہ ہمارے جو پیر و مرشد ہیں مولانا الیاس قادری صاحب, ان کے پیر و مرشد مولانا ضیاء الدین مدنی ہیں, یعنی ہمارے دادا پیر ہیں. وہ کہتے ہیں پہلے مدینے کے لوگ کیسے ہوتے تھے. ایک بندہ گیا کپڑے کی دکان پہ اور جا کر کہتا بھائی میں یہ والا کپڑا مجھے ذرا نکال کے دے دو. دکاندار پتہ کیا کہتا ہے, کہتا ہے دیکھو یار آپ جو کپڑا مانگ رہے تھا مجھ سے وہ سارا ہے میری دکان پر, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صبح سے جو ہے نا میری اچھی خاصی سیل ہو گئی ہے, اللہ نے بڑا اچھا آج کام کروا دیا ہے. سامنے میرے بھائی کی کپڑے کی دکان ہے, میں دیکھ رہا ہوں صبح سے خالی بیٹھا ہے, آپ یہ کپڑا جا کے ذرا اس سے دے دو. This is the beauty of Islam. سب کا بھلا, سب کی خیر. ہمارے یہاں تو سامنے گاہک چلا جائے تو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے, اور وہ گاہک گھوم کر آئے تو ادھر کیوں کہتے ہو, تو ایک نمبر کا چیٹر ہے, ادھر کبھی بھی نہیں جانا, ہاں اس کا مال بہت خراب ہے, میرے پاس ہی آیا کرو, وہ تو جایا ہی نہیں کرو. کیا یہ کر کے آپ اس کا رزق چھین لو گے؟ نہیں, یاد رکھے کسی کا ایک نوالا تم نہیں لے سکتے. ایک جملہ یاد ہو جائے نا, میں کہتا ہوں بہت سارے مسائل سالو ہو جائیں گے. جو میرے نصیب میں ہے نا وہ کوئی چھین نہیں سکتا, اور جب میرے نصیب میں نہیں وہ مجھے کوئی دے نہیں سکتا. جو نصیب میں آپ کے وہ آ کر رہے گا, آپ دوسروں کا چھیننے جاؤ گے تو اپنا بھی چلا جائے گا. یاد رکھو, تو دوسروں کا بھلا سوچیں. تو اب آتے ہیں سولوشن کی طرف, ٹھیک ہے. اب اگر بالفرض آپ میں سے کسی کو ریئلائز ہو گیا, ہونا چاہیے, چھپانا نہیں, اندر تک کارپیٹ مسئلہ ڈالنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. بیماری کو یار کچھ لوگ ہیں آج کل, اچھی چلو یہ بھی کہہ ہی دیتا ہوں, کچھ لوگ آج کل کہتے ہیں میں شوگر کا ٹیسٹ نہیں کراتا, تو شوگر نکل آئی تو پھر کیا ہوگا. اللہ کے بندو, نکل آئی تو احتیاط کر لینا, ورنہ پہلے ہی چلے جاؤ گے میٹھا کھا کھا کے. تو ٹیسٹ کرانا چاہیے, شوگر ٹیسٹ کرائیں, بلڈ پریشر کرائیں, کولیسٹرول کروائیں. یہ عجیب کہانی ہے کہ نہیں ٹیسٹ نہیں کراؤں گا, بس ٹیسٹ نہیں کراؤ گے تو جلدی چلے جاؤ گے, رات سوتے صبح اٹھتے ہی نہیں ہے. کیا ہوا بھائی, وہ نیند میں ہارٹ
جان کی فکر کیجیے. اسی طرح اگر گناہوں کی بیماری ہو گئی ہے تو اس کو چھپائے نہیں, اس کو حل کرے, سالو کرے, ورنہ ایمان برباد ہو جائے گا. حسد ہو گیا ہے, اب علاج کیا ہے؟ سب سے پہلا علاج, ہر گناہ کا علاج ہے اور وہ ہے دعا. حدیث کے الفاظ ہیں الدعاء سلاح المؤمن, دعا مومن کا ہتھیار ہے. اللہ سے دعا کرے, اللہ میرے دل کو حسد سے پاک کر, اللہ میرے دل کو گناہوں سے پاک کر, میں تیرا بندہ ہوں مولا, میرے دل سے مسلمانوں کا حسد نکال. یہ دعا کرے, خوب دعا کرے, اللہ بڑا قریب ہے, وہ ایک نگاہ فرمائے گا دل صاف ہو جائے گا. دوسرا حل تھوڑا سا مشکل ہے, بڑا دلچسپ بھی ہے, وہ یہ ہے جس سے پرابلم ہے نا, اب اس کے لیے دعا شروع کر دیں. ہاں یہ بڑا مشکل ہے, اس کا تو منہ اچھا نکلتا ہے, اس کے لیے کیسے دعا کرو؟ اچھا دعا بھی اسی چیز کے لیے کرے جس چیز کے لیے حسد ہے. مثال کے طور پہ کسی کا چہرہ بڑا آپ کو برا لگتا ہے, اتنا خوبصورت کیوں ہے, اب نماز کے بعد دعا کریں یا اللہ اس کو اور خوبصورت بنا. کسی کے مال سے پرابلم ہے, وہ ترقی کرتا ہے, پرابلم یا اللہ اس کی مال میں اور برکت دے. آپ کو واقعی مشکل ہوگی, دعا بھی ڈیفیکلٹ لگے گی یار, اس کے لیے دعا. ہاں انجیکشن مشکل ہی ہوتا ہے, یہ بیسیکلی انجیکشن ہے, کڑوی دوائی ہے, لیکن اس کا فائدہ پتہ کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ دل سے حسد دور ہو جائے. اچھا اب آپ کو کوئی آ کر بتائے گا نا یار اس بندے کی اور ترقی ہو گئی, آپ کہیں گے میں بھی تو دعا کرتا ہوں, ترقی تو ہونی تھی, پرابلم سالو ہو جائے گا. آج سے پرابلم مجھے, اس کو تھوڑی ہے, اس کی فکر نہ کرو, اپنی ٹینشن کرو, میرے اعمال برباد نہ ہو جائے. دعا کرے گا اللہ اور برکت دے. 2-4 دن تو بڑا مشکل لگے گا, آہستہ آہستہ ہو جائے گی. تیسرا طریقہ جس سے حسد ہے نا, اس کو اچھا سا تحفہ دے. ہاں اچھا بتا کے مت دینا تجھ سے حسد تھا, تیرے لیے تحفہ لایا ہوں, تو بات اور خراب ہو جائے گی. وہ بغیر بتائے چلے جائے اس کے پاس, محبت سے ملے اور تو اچھا سا گفٹ دے. کیوں؟ حدیث کے الفاظ ہیں تحادو تحابو, محبت, تحفہ دو گے محبت بڑھے, تو تحفہ دیجیے تاکہ اس, کیونکہ کوئی دوبارہ بات ہے, آپ کو لگے گا حسد ہے اس سے تحفہ, اس کو تھوڑی پرابلم ہے, وہ تو کچھ بھی نہیں کرتا بیچارہ, وہ تھوڑی حسد کریے بیٹھا ہے, حسد ہمیں ہو گیا ہے نا, تو مجھے اپنا دل صاف کرنا ہے تب. اچھا یہ تھوڑی ہوگا کہ جناب میرے دوست نے مجھے ٹھوکر لگائی, مجھے چوٹ لگ گئی, پٹی اس کو باندھو. چوٹ تجھے لگی ہے, پٹی تیری بندے گی, انجیکشن بھی تجھے لگے گا, نہیں یار مارا اس نے تھا تو اس کو لگاؤ انجیکشن, وہی نہیں ہوگا. حسد جس سے ہے اس کو کچھ نہیں کرنا, جس کو ہو گیا ہے علاج اس کو کرنا ہے. تو بہرحال آج کے اس بیان میں نے 3 ہی چیزیں بات کی ہیں, ورنہ تو یقیناً ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو اعمال برباد کر دیتی ہیں. اللہ کرے کہ ہم اور آپ خود نیکیاں بھی کریں اور اپنی نیکیوں کی حفاظت بھی کریں. سب سے پہلے اپنے ایمان کی حفاظت کریں, اپنے ایمان کی فکر کریں, ایمان کے لیے دعائیں کریں. دوسرے نمبر پر دکھلاوا نہ کریں, کسی کو نہ بتائیں اپنی نیکیوں کے بارے میں, اور یہ خیال بھی نہ لائیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میری کیا کیا نیکیاں ہیں. تیسرے نمبر پر آپ جو ہے حسد سے اپنے آپ کو بچائیں, اور یہ باتیں اپنی فیملی کو بھی سمجھائیں. ہماری بہنوں میں, عورتوں میں بڑا حسد ہوتا ہے, ان کو سمجھائیں کہ یہ نہ کرو, دوسروں کا بھلا سوچو, اللہ تمہیں اور دے گا. جب آپ کے گھروں سے بھی حسد نکلے گا تو انشاءاللہ برکت نصیب ہوگی. اور یہی میسج دعوت اسلامی کا ہے, یہی انداز دعوت اسلامی کا ہے, اسی انداز سے ہم ساری دنیا میں جا کر نیکی کی دعوت دیتے ہیں. الحمدللہ ہمارا ایک مدنی قافلہ پہلے پرتگال گیا, ہم لسبن میں تھے 2 دن پہلے, شب برات کا اجتماع ہوا. کل آپ کے شہر بیلجیم پہنچے ہیں, پرتگال کے اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں, پاکستان کے اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں. آج ہمارے اجتماع میں UK کے اسلامی بھائی بھی ہیں, ہالینڈ کے اسلامی بھائی بھی ہیں. اللہ کی رحمت سے مختلف ملکوں سے اسلامی بھائیوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, اور ہم انشاءاللہ کل ایک بہت عظیم, آپ کے لیے خوشخبری بھی دیتا ہوں, ایک بڑا کام کرنے جا رہے ہیں. دعا کریں اللہ کامیابی عطا فرمائے. انشاءاللہ ہیگن کے اندر ہم ایک ڈیل کرنے جا رہے ہیں. ایک کافی بڑا چرچ ہے, وہ فار سیل ہے, اور وہاں آلموسٹ 2.5 لاکھ ہمارے سیرین ریفیوجیز ہمارے بھائی رہتے ہیں. ان کو مسجد کی, اسلامک سینٹر کی حاجت ہے. ہم انشاءاللہ کل وہ ڈیل کلوز کرنے جا رہے ہیں. انشاءاللہ وہ جگہ لے لیں گے, اور اللہ نے چاہا اللہ کا گھر بنائیں گے انشاءاللہ. دعا کریں اللہ پاک کامیابی عطا فرمائے. آپ بیٹھے رہیے گا, میں 1 منٹ کے لیے کھڑے ہو کے بات کروں گا, پیچھے ہمارے بھائی موجود ہیں. دعوت اسلامی جو ہے اللہ کی رحمت سے اسی طرح ساری دنیا میں خدمت کر رہی ہے. اس وقت دعوت اسلامی کے مور دین 100 ڈپارٹمنٹس ہیں, اور 100 سے زائد شعبوں میں 2-3 شعبے بیان کر کے پھر دعا کی طرف چلتے ہیں. انشاءاللہ نماز عشاء کے بعد جماعت ادا کریں گے کہ ان 100 سے زائد شعبوں میں ہمارا ایک شعبہ ہے جس کو ہم جامعۃ المدینہ کہتے ہیں. انڈیا میں, بنگلہ دیش میں, موزمبیق میں, موریشس میں, نیپال میں, دنیا کے کئی ملکوں میں اب بچے اور بچیاں علماء بن رہے ہیں, عالم بن رہے ہیں.
اور ان دارالعلوم میں ہمارے 54,000 کے قریب اسٹوڈنٹ بغیر کسی فیس کے علم دین حاصل کر رہے ہیں. تھاؤزنڈز ان میں وہ ہیں کہ جن کا کھانا پینا اکوموڈیشن بھی دعوت اسلامی کے ذمہ ہے. سیکنڈ ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا جس کو ہم کہتے ہیں مدرسۃ المدینہ، جس میں قرآن پڑھایا جاتا ہے. آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ دعوت اسلامی کے اس وقت 2800 سے زیادہ مدرسۃ المدینہ بن چکے ہیں. 2800 اسٹوڈنٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، 2800 سے زیادہ مدرسے ہیں نہ صرف پاکستان، دنیا کے کونے کونے میں. اور ان مدرسوں میں ہمارے 1,34,000 134,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹ فری آف چارج قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. کوئی سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ جناب ان مدرسوں سے فائدہ کیا ہوا ہے؟ اب تک دعوت اسلامی کی ان مدرسوں سے 84,000 سے زیادہ حافظ قرآن بن چکے ہیں، 2 لاکھ سے زیادہ ناظرہ قرآن پڑھ چکے ہیں. آپ ریئلائز کیجئے کہ یہ کتنا ہیوج نیٹ ورک ہے. اور میں نے ابھی تک آپ کو صرف 2 ڈپارٹمنٹ بتائے. ایک تیسرا ڈپارٹمنٹ آپ کو بتاؤں جو دعوت اسلامی کی یونیکنیس ہے. ہم جب یورپ، امریکہ، کینیڈا، افریقہ دورے کرتے تھے تو لوگ ہمیں کہتے ہیں یار آپ بڑی اچھی بات کرتے ہیں، قرآن پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں. ہمارے تو قریب کوئی مدرسہ ہی نہیں ہے، کوئی مسجد ہی نہیں ہے، یا ہم بڑے بیزی ہیں، ہم رات دیر سے فارغ ہوتے ہیں، ہم کیسے قرآن پڑھیں؟ الحمدللہ اس کا سولوشن یہ نکالا گیا کہ دعوت اسلامی نے آن لائن مدرسے بنا دیے. ہم نے پاکستان میں کمپیوٹر لگائے، قرآن پڑھانے والے اور پڑھانے والیوں کو بٹھایا. آپ کو جان کر خوشی ہوگی اس وقت پاکستان میں 28 برانچز بن چکی ہیں. 2 انڈیا میں بن چکی ہیں، 26 پاکستان میں. اور ان 28 برانچز سے 70 سے زیادہ ملکوں میں لوگ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور ان کی تعداد 10,000 سے زیادہ ہے. More than 10,000 students learning Quran and علم دین by آن لائن کے ذریعے پڑھ رہے ہیں. یہ کتنے شعبے ہو گئے؟ 3 شعبے ہو گئے. چوتھا مجھے شاید بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مدنی چینل آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ کس پیارے انداز میں دین پھیلا رہا ہے. یہ دنیا کا واحد اسلامک چینل ہے اس میں 1 منٹ کی بھی ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہے، 1 منٹ کے لیے میوزک نہیں ہے، کوئی بے پردہ عورت نہیں ہے. اردو کا الگ چینل، انگلش مدنی چینل الگ، بنگلہ زبان میں الگ. اور اب ہمیں دنیا بھر سے یہ پیغام آنے لگے کہ جناب بچوں کے لیے کچھ کیجئے. اب کارٹونز کے ذریعے، گیمز کے ذریعے بچوں کے اخلاق برباد کیے جا رہے ہیں، انہیں بڑی غلط چیزیں سکھائی جا رہی ہیں. ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل اور آئی پیڈ ہے. کچھ کیجئے ورنہ بچے تو کسی اور طرف نکل گئے ہیں. آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ مدنی چینل انشاءاللہ ان قریب ہم ایک نیا چینل کڈز مدنی چینل شروع کرنے جا رہے ہیں جن میں کارٹونز کے ذریعے، اینیمیشنز کے ذریعے، سٹوریز کے ذریعے بچوں کو علم دین سکھایا جائے گا. ہمارا بچہ کارٹون دیکھے گا تو اس کارٹون میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ کلب اور سنیما میں جان جا رہا ہے، بلکہ اسے یہ کہا جائے گا کہ غلام رسول مسجد میں جا رہا ہے. تو بچہ جو ہے اس کے ذریعے مسجد اور دین اور قرآن سیکھے گا. مگر یہ سارے کام میں نے ابھی صرف 4 شعبے بتائے. میں بولتا جاؤں تو رات گزر جائے گی اور مجھے اندازہ ہے کہ بہت ٹائم ہو گیا ہے. 107 شعبہ جات ہیں، more than 106 departments. Now I've just talked about 4 departments. لیکن اندازہ ہونا چاہیے کہ ان تمام چیزوں میں دعوت اسلامی کا خرچہ کتنا ہوگا. سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اگر اپنے موبائل فون کو 1 منٹ کے لیے نکالیں اور آپ کے موبائل فون کا کیلکولیٹر نکال لیں، میں جسٹ ایک کیلکولیشن آپ کو دینا چاہتا ہوں، اگر آپ نکال لیں گے تو پھر میں اپنی گفتگو پاکستانی روپے ہے. اگر آپ اس کا حساب بنائیے تو آلموسٹ 4 ملین یورو پر منتھ یہ ہماری ویجز ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ اگر 13 سے ملٹیپلائی کریں کیونکہ 12 سیلری دیں گے، 1 آپ بونس دیں گے، آپ بنائیے اس کو تو یہ تقریباً 52 ملین یورو بنتا ہے. Then you divide this amount on 365 سے اس کو ڈیوائڈ کر لیں تو یہ روزانہ کی سیلری آپ کے سامنے آ گئی ہے جو کہ 1,00,000 آلموسٹ 35-36 ہزار یورو یا 1,40,000 یورو بنتی ہے. ایک دن کی سیلری صرف میں نے آپ کو فنگر ٹپس پہ گنوا دی ہے. روزانہ دعوت اسلامی کو 1,40,000 یورو پے کرنا ہے. مگر اس کا نتیجہ کیا آ رہا ہے؟ ساری دنیا میں دین پھیل رہا ہے، روز لوگ مسلمان ہو رہے ہیں،
हजारों लाखों लोग नमाजी बन रहे हैं, बेपर्दा औरतें बापर्दा बन रही हैं, कुरान फैल रहा है, दीन फैल रहा है। आज भी आपने बयान सुना, हमने क्या बात की है? किसी के खिलाफ बात नहीं की है, वी जस्ट पॉजिटिव ऑन आवर ईमान। हमें अपनी इस्लाह की पहले बात करनी है ना। तो मैं सिर्फ एक अपील आखिर में करना चाहता हूं, आप जमा हुए हैं, रमजान आने वाला है, अपनी ज़कात, अपने खैरात, अपने सदके और अपने फिक्रों में अपनी दावत इस्लामी को याद रखिएगा। सबसे पहले आपने सदका और खैरात पता है किसको देनी? हमें जरूरत है, मगर हम आपसे शरीयत का हुक्म नहीं छुपाएंगे। शरीयत ये कहती है कि सबसे पहले आप सदका और खैरात अपने रिश्तेदारों को दें। फर्स्ट ऑफ ऑल हक है कि आप अपने गरीब रिश्तेदारों को आप ज़कात दें, उनको सदका दें, क्योंकि उनका आप पर पहले हक है। उसके बाद मैं कहूंगा कि आप दावत इस्लामी को याद रखें। हम बेल्जियम में भी मरकज लेना चाहते हैं, हम इधर भी दारुल उलूम और मदरसा बनाना चाहते हैं, हम बेल्जियम के बच्चों को, यूरोप के बच्चों को आलिम बनाना चाहते हैं कि वो दिन आए कि यहां से हम आलिम और हाफिज की तो इतनी तनख्वाह नहीं होती है, और यूनिवर्सिटी भेजते हैं तो बच्चा दीन से दूर हो जाता है। हमने इस गैप को कवर किया है। दारुल मदीना इस्लामिक सिस्टम शुरू कर चुके हैं। ये स्कूल सिस्टम इंग्लिश मीडियम ओ लेवल्स का स्कूल है। आपको जानकर खुशी होगी, इसकी 75 ब्रांचेस बन चुकी है। पाकिस्तान के अलावा यूके में, अमेरिका में भी इसकी ब्रांच खुल गई है। वो दिन दूर नहीं है कि यूरोप में भी ये स्कूल सिस्टम हम ले आएंगे। एक दिन आएगा इंशाअल्लाह कि आपको पता चलेगा कि इंग्लिश बोलने वाला वेल एजुकेटेड इंजीनियर भी है और आलिम दीन भी होगा। हम अपने बच्चे को स्कूल में भेजेंगे कि यार ये बच्चा आलिम भी बनेगा और इंशाअल्लाह डॉक्टर भी बन जाएगा। ये वो गैप है जिसको कवर करना बहुत जरूरी है, वरना आने वाली नस्लें हमारी दीन से दूर हो जाएंगी। तो हर वो काम जो आने वाली नस्लों की इस्लाह के लिए जरूरी है, दावत इस्लामी वो काम बहुत ह्यूज स्केल पर कर रही है। बट बिकॉज ऑफ दैट ह्यूज स्केल वी नीड सच अ ह्यूज अमाउंट। तो मैं गुजारिश करूंगा कि जरूर अपनी दावत इस्लामी को इस बार एक नियत अगर कर लें कि एटलीस्ट जितने भाई यहाँ मौजूद हैं जो मुझे सोशल मीडिया पे लाइव सुन रहे हैं, कि इस बार अपनी ज़कात का 50% दावत इस्लामी को देंगे इंशाअल्लाह। 50% बाकी बेशक अपने रिश्तेदारों को दें और लोगों को दें जो इतनी बड़ी तहरीक तंजीम कर रही है। हिसाब बनाइए। एक साहब मुझे आज कह रहे थे कि यहाँ लोगों को ज़कात का हिसाब बनाना भी नहीं आता। ऐसा ना हो मीठे इस्लामी भाइयों कि आपकी ज़कात अदा ना हो और ये सारा माल आपके लिए वबाल बन जाए। प्रॉपर किसी आलिम दीन के साथ बैठकर, हमसे अगर आपने राब्ता करना है हमसे राब्ता कीजिए। मैं अभी भी यहाँ बैठा हूँ इंशाल्लाह, डिनर के दौरान भी अगर आपने कोई मशवरा करना है, ज़कात पूरी अदा करें। ज़कात माल का मैल है, अगर ये मैल आपके माल में मिल गया सारे माल को मैला कर देगा। कभी ज़कात देते वक्त ये ना सोचिएगा कि यार मेरी ज़कात तो बहुत सारा बन जाएगी, 100 of thousands यूरो बन जाएंगे, तो ये तो कैसे निकालूंगा, कम हो जाएगा। याद रखिए, ज़कात देने से, सदका देने से माल कम नहीं होता, ये मल्टीप्लाई होकर बढ़ जाएगा। आप ये ज़कात निकालिए, फिर देखिए अल्लाह अगले साल आपकी और ज़कात ज्यादा बनेगी। क्यों ज्यादा बनेगी? आपका माल भी ज्यादा हो गया होगा। अल्लाह अपनी राह में दिल खोल कर हमें खर्च करना नसीब फरमाए। अदब और शौक के साथ तमाम इस्लामी भाई दो अशआर सलाम के पढ़ेंगे और फिर इंशाअल्लाह दुआ होगी। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब या रसूल या
مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام یا رسول اللہ سلام علیہ یا حبیب اللہ سلام علیہ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من الشيطان رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما آج ہم نے اعمال برباد ہونے والے کاموں کے بارے میں سنا ہے اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما کبھی بھی ایمان ہمارا ہم سے جدا نہ ہو یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اے رب کریم ہمیں حسد سے بچا لے ہمیں تکبر سے بچا لے ہمیں ریاکاری سے بچا لے اے اللہ ہمارا دل گناہوں سے صاف کر دے ہمیں عشق رسول کا مدینہ بننے والا سینہ عطا کر اے اللہ جتنے ہاتھ اٹھے ہیں تو سب کے نام بھی جانتا ہے اور کام بھی جانتا ہے جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عطا فرما قرض داروں کے قرضے اتر جائیں بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا کر دے اے اللہ روٹھوں کو منا دے بچھڑوں کو ملا دے آج جتنے ہاتھ اٹھے ہیں سب کی جھولیاں بھر دے اے اللہ جن اسلامی بھائیوں نے آج اس اجتماع کو سجانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ان سب کا سینہ مدینہ بنا رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير یا فتاح وبک نستعین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ